یہ محاصرہ نبوت کے 7ویں سال ماہ محرم میں شروع ہوا اور 3 سال کے طویل عرصے تک بڑی شد و مد سے جاری رہا۔ نبوت کے 10ویں سال خالق کائنات نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ ظلم و ستم کی اس دستاویز کو خود اہل مکہ نے چاک کر دیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محصور ساتھیوں سمیت شیب ابی طالب سے نکل کر پھر مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کر لی۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے مکمل سوشل بائیکاٹ کا معاہدہ لکھ کر قریشیوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ اسے کعبہ کے اندر آویزاں کیا تھا تاکہ کوئی شخص اس میں کوئی رد و بدل نہ کر سکے۔ اس بہانے سے لوگوں کی دسترس سے انہوں نے اس صحیفہ کو تو بچا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار سے وہ اس کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دستاویز پر دیمک کو مسلط کر دیا۔ دیمک نے اس معاہدے میں ظلم و ستم کی جتنی دفعات تھیں ان سب کو چاٹ لیا، لیکن جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک تھا اسے ذرا بھی نہ چھوا، وہ صحیح اور سلامت باقی رہنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس حکیمانہ اقدام سے آگاہ فرمایا۔ حضور دوسرے روز حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے، انہیں بتایا، میرے چچا جان، جو معاہدہ قوم نے لکھ کر حفاظت کے ساتھ کعبہ کے اندر لٹکایا تھا اس کی ساری دفعات کو دیمک نے چاٹ کر صاف کر دیا ہے، لیکن اس عبارت میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا نام مبارک لکھا گیا تھا وہ جوں کا توں سلامت ہے، دیمک نے اسے ذرا بھی ضرر نہیں پہنچایا۔ حضرت ابو طالب کے لیے یہ اطلاع بڑی حیران کن تھی۔ مکہ سے کئی میل دور ایک گھاٹی میں 3 سال سے محصور ہستی ایک ایسی چیز کے بارے میں بتا رہی ہے جو یہاں سے بہت دور کئی غلافوں میں لپٹی ہوئی بڑی حفاظت سے کعبہ کے اندر رکھی گئی تھی اور جس کی مکمل نگرانی کی جا رہی تھی۔ آپ نے تعجب سے پوچھا، اے میرے بھتیجے، کیا تیرے رب نے تمہیں یہ بات بتائی ہے؟ حضور نے فرمایا، جی ہاں، بے شک۔ چچا نے کہا، چمکدار ستاروں کی قسم، تیری بات بالکل سچی ہے، تو نے آج تک کبھی بھی غلط بیانی نہیں کی۔ چنانچہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے چند افراد کو آپ نے ہمراہ لیا اور سیدھے حرم شریف میں جا پہنچے۔ قریش نے اچانک ان کو حرم شریف میں آتے دیکھا تو حیران ہو گئے، پھر سوچا ہماری تدبیر کارآمد ہوئی، طویل اور تکلیف دہ محاصرے نے ان کو بے بس کر دیا ہے اور آج آئے ہیں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ جب جناب ابو طالب ان کے پاس پہنچے، ان کو فرمایا، اے گروہ قریش، اس طویل مدت میں ایسے واقعات روح پذیر ہو گئے ہیں جن کے بارے میں ہم تمہیں نہیں بتا سکتے۔ تم اس صحیفہ کو کعبہ شریف سے باہر لے آؤ، ممکن ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کی صورت پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نے پہلے اس بات سے انہیں آگاہ نہ کیا جس سے حضور نے ان کو اطلاع دی تھی، تاکہ وہ صحیفہ کے اندر کچھ گڑبڑ نہ کر سکیں۔ اہل مکہ کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی، انہیں یقین ہو گیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب اور خود ابو طالب حضور کی نصرت اور مدد سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں، وہ یقیناً انہیں ہمارے حوالے کر دیں گے، پھر طے شدہ پروگرام کے مطابق ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، اور یہ فتنہ جس نے ہماری راتوں کی نیند اور دنوں کا چین حرام کر دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھے، کعبہ میں گئے، وہاں سے اس معاہدہ کو لے کر واپس آئے اور سب اہل مجلس کے سامنے اس کو رکھ دیا۔ انہوں نے ابو طالب کو کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم لوگ حضور کی مدد اور نصرت سے باز آ جاؤ اور ہماری تمہاری دشمنی دوستی میں بدل جائے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، میں آج ایک بڑا منصفانہ حل لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ سارے لوگ توجہ کے ساتھ سننے لگے۔ آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا کہ یہ دستاویز جو اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے دیمک مسلط کر دی ہے جس نے اس کی ساری عبارت کو چاٹ لیا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک جہاں جہاں ہے وہ صحیح سلامت موجود ہے۔ اب تم خود اس کو کھولو، اگر میرے بھتیجے کی بات سچ نکلی تو پھر ہم کسی قیمت پر اس کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانا پڑے، اور اگر اس کی یہ بات سچی نہ نکلی تو پھر ابھی ہم اس کو تمہارے حوالے کر دیں گے، جو چاہو تم اس کے ساتھ کرو، خواہ اسے قتل کر دو یا اسے زندہ رہنے دو۔ حضرت ابو طالب کی یہ تجویز سن کر وہ بڑے مطمئن ہوئے اور کہا کہ جو آپ نے کہا ہم اس سے راضی ہیں۔ پھر انہوں نے اس صحیفے کو اپنے ہاتھوں سے کھولا اور جو نبی پاک نے بتایا تھا اس کے مطابق پایا۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، لیکن شقاوت ازلی نے ان کو حق قبول کرنے کی توفیق نہ بخشی اور وہ دوبارہ پھر گئے
اور کہنے لگے اے ابو طالب یہ تمہارے بھتیجے کا جادو کا کرشمہ ہے۔ اب ان کے اندھے تعصب اور نفرت نے ان کو اجازت نہ دی کہ وہ اسے تسلیم کریں۔ حضور کے خلاف ان کے دلوں میں بغض اور اناد کے شعلے پہلے سے بھی زیادہ بھڑکنے لگے۔ اگرچہ کفار نے حضور کے قول کی صداقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا تھا، لیکن پھر بھی اپنے اناد پر اڑے رہے اور حضور کے خلاف اپنی مہم کو تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت ابو طالب نے ان سے کہا اے گروہ قریش، کس گناہ کے باعث تم نے ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے اور ہمیں قید میں رکھا ہوا ہے، حالانکہ تم پر حقیقت ظاہر ہو چکی ہے اور تمہیں معلوم ہو گیا ہے تم ہی قطع رحمی کرنے والے ہو اور تم ہی برا معاملہ کرنے والے ہو۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نے اور آپ کے ساتھیوں نے کعبۃ اللہ کے اندر گڑ گڑا کر دعا مانگی اور پھر شیب ابی طالب میں واپس آ گئے۔